السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین موجد الاولین والآخرین والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر ایان محترم، قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات جن کے ذیل میں علامات ظہور کے عنوان پر ہماری گفتگو مسلسل ہو رہی تھی، اور آج یہ گفتگو اپنے آخری اور 10ویں مرحلے میں ہے، لہذا آج کی مجلس میں کل سے متصل ہوتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، اور چونکہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ آج شب اربعین بھی ہے، لہذا اربعین کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ کل کی گفتگو ہماری اس مرحلے پر تھی کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی کیفیت کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ امام ظہور فرمانے کے بعد ابتدائی مرحلے میں کیا اقدام فرمائیں گے۔ جس سلسلے میں عرض کیا گیا کہ سر شام امام مکہ آ جائیں گے، اور مکہ آ جانے کے بعد حرم میں قیام ہوگا، کچھ رات گزر جانے کے بعد جب لوگ سو جائیں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام ملے گا کہ اللہ نے آپ کے امر کو مکمل کر دیا ہے، وقت ظہور آ گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں دو نشانیاں کہ ذوالفقار خود بخود میان سے باہر آ جائے گی اور آ کے امام سے عرض کرے گی کہ فرزند رسول مجھے ہاتھ میں اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پرچم جو امام کے ساتھ ہے اپنے آپ کھل جائے گا،
اور پرچم سے آواز آئے گی کہ اے فرزند رسول مجھے بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت امام آواز دیں گے انا حجت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں۔ جناب جبریل اور جناب میکائیل بہت سارے ملائکہ کے ساتھ تشریف لائیں گے، امام کی خدمت میں یہ سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ قوم جن سے جو مومنین ہیں وہ بھی امام کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اس وقت اللہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ستون قائم کرے گا۔ میں کل کی باتیں تھوڑی سی اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جو مسلسل آتے رہے ہیں مجلسوں میں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو آج کی حد تک آئے ہیں تھوڑا سا انہیں اس کے بارے میں ایک اندازہ ہو جائے۔ زمین سے آسمان تک نور کا ستون قائم ہوگا جس سے پوری زمین منور ہو جائے گی، اور اس نور کی روشنی مومن کے گھروں میں پہنچے گی۔ جیسے یہ نور گھروں میں پہنچے گا مومن پرسکون ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، لیکن اسے یہ اندازہ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے۔ سارے مومنین اپنے گھروں میں ہوں گے، اور صبح سے قریب اذان فجر کا جو وقت ہوگا جناب جبریل اذان کہیں گے اور حرم میں نماز ادا ہوگی۔ نماز کے ادا کر دینے کے بعد امام علیہ السلام اپنے نقبہ کو، جو نقیب امام ہے دنیا میں کونے کونے میں، وہ اول درجے کے امام کے چاہنے والے اور امام کے جانثار، امام کے اصحاب کہ جن کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، امام آواز دیں گے اور یہ جہاں جس حال میں ہوں گے اسی وقت امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ جسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان آنے والوں میں کچھ قبروں میں ہیں، وہاں سے نکل کے آئیں گے، جیسے جناب موسیٰ کے 15 اصحاب ہیں، جناب یوشع بن نون ہیں، یا جناب سلمان فارسی ہیں، ابو دجانہ انصاری ہیں، مقداد ہیں، مالک اشتر ہیں۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے آ جائیں گے، امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب اس فہرست کو دیکھا جائے تو ظاہراً میں اس کی ایک ذرا سا وضاحت کر دوں کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ تعداد امام کی بارگاہ میں آنے والوں کی قم کی ہوگی، جو قم سے آئیں گے زیادہ تر قم والے ہوں گے، لیکن جب آپ کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ تعداد ملے گی تالقان سے، کہ تالقان سے آنے والے 24 افراد ہوں گے، قم سے آنے والے 17 ہوں گے۔ مجھے صرف اس کی وضاحت کر دینی ہے کہ جو تالقان سے آئیں گے وہ تالقان کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کسی سبب پر یہ سفر کے طور پر کہیں گئے ہوں گے، تالقان پہنچے ہوں گے اور ادھر امام کی آواز سنیں گے، وہیں سے یہ امام کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ تو اصلاً یہ تالقان کے رہنے والے نہیں ہیں، ان میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایرانی کے رہنے والے ہیں۔ قم سے 17 ہے، تہران سے 3 یا 4 ہے، خراسان جو مشہد مقدس آج کی تاریخ میں 7 افراد وہاں سے، سران دیپ جو شری لنکا ہے وہاں سے بھی آئیں گے، مگر وہاں سے جو آئیں گے دراصل وہ ایران کے رہنے والے کسی سفر کے بنا پہ کسی وجہ سے گئے ہوں گے اور وہیں سے وہ امام کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ تو کچھ ایسے بھی علاقے جہاں سے لوگ اٹھ کے آئیں گے، امام نے اس کے لیے بیان کیا کہاں سے کون اٹھ کے آئے گا، مگر یہ نہیں کہ وہیں کا رہنے والا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان سے جانے والوں کی تعداد 3 ملی ہے، کہیں 2 ملی ہے، کہیں 4 ملی ہے، مگر یہ ہندوستان اس زمانے کا ہندوستان ہے جب سندھ اور ہند یہ سب الگ نہیں تھا، آج یہ بٹا ہوا ہے۔ بہرحال سب ملا کر کے یہ افراد ہوں گے جو امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ ابتدائی مرحلے میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد سورج کے قریب ایک چہرہ نمودار ہوگا جو آواز دے گا کہ مہدی آل محمد کا ظہور ہو گیا ہے۔ یہ جناب جبریل ہوں گے جو آواز دیں گے اور پورا نسب امام بیان کریں گے، پورا شجرہ بیان کریں گے، جس کو لوگ سننے کے بعد ہر مومن امام کی طرف اپنے گھر سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ سب کے سب مکہ معظمہ میں جمع ہوتے جائیں گے۔ ابتدائی مرحلے میں جناب جبریل پہلی بیعت کریں گے،
سب سے پہلے بیعت کرنے والے جناب جبریل ہے، اس کے بعد سارے ملائکہ بیعت کریں گے، پھر قوم اجنہ سے جو مومنین وہ بیعت کریں گے، اس کے بعد یہ 313 افراد ہے یہ امام کی بیعت کریں گے۔ ان سب کے بیعت کر لینے کے بعد اب بیعت عمومی کا مقام آئے گا، جہاں کے دور دراز سے لوگ امام کی آواز سن سن کے بعد میں پہنچیں گے۔ یہ 10,000 کا لشکر ہے جو امام کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا اور تب تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ مومنین ہے کہ پہلی آواز سنتے ہی، دیکھیں ایک آواز تو وہ ہے جو اذان فجر کے وقت دی جائے گی، دوسری آواز وہ ہے جو سورج کے نکلنے پر دی جائے گی۔ یہ آواز دنیا کے کونے کونے میں سب سنیں گے، کافر بھی سنیں گے، منافق بھی سنیں گے، مومن بھی سنیں گے، سب سنیں گے، مگر جو مومن ہوں گے وہ بغیر کسی شک و شبہے کے امام کی طرف چل پڑیں گے، لیکن جو منافق ہے جن کا ایمان کمزور ہے وہ سب کے سب شبہات میں مبتلا ہوں گے، دن بھر بحث کرتے رہ جائیں گے۔ شام کو ایک آواز اور آئے گی سورج کے ڈوبنے کے قریب کہ تمہارا پروردگار وادی یابس سے خروج کر چکا ہے، جس کا نام عثمان ہے، یہ سفیانی، لہذا اس کی طرف جاؤ۔ تو سارے منافق، سارے کافر اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کے آواز پہ لبیک کہیں گے۔ یہ میں کل عرض کرتا صرف اتنا دہرانا اس لیے تھا تاکہ ذرا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گفتگو کہاں جانی ہے۔ امام علیہ السلام مکے ہی میں قیام فرمائیں گے، یہ سب جمع ہو جائیں گے اور یہیں سے اصلاح شروع ہوگی۔ اب جو امام بیعت لیں گے، میں نے کل بیعت کی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ بیعت کن شرطوں پر امام لیں گے، ان سارے شرائط پر، ان سارے وعدوں پر امام لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اور بیعت لینے کے بعد اب امام علیہ السلام چونکہ جس وقت امام ظہور فرمائیں گے دنیا کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی فتنہ اس وقت رونما ہو رہا ہوگا، یعنی کوئی بھی علاقہ پرسکون نہیں ہوگا، ہر طرف کوئی نہ کوئی فتنہ موجود ہوگا، لہٰذا اس وقت امام علیہ السلام کہیں تو خود جائیں گے اور کہیں اپنے اصحاب کا لشکر تیار کر کے بھیجیں گے۔ اسی لیے بیعت میں شرط رکھی گئی ہے، جس جس علاقے میں فتنہ ہوگا وہاں لوگ جائیں گے اور جا کر کے فتنے کو ختم کرتے جائیں گے۔ سفیانی جس وقت امام ظہور کریں گے اسی وقت، چونکہ اس کے پہلے کی حالت یہ ہوگی سفیانی کا لشکر مدینہ پورا برباد کر چکا ہوگا، 3 دن 3 رات پورے مدینہ کو تباہ و برباد کر دینے کے بعد لشکر وہاں سے چلا ہوگا مکہ کے لیے، اور درمیان مدینہ اور مکہ زمین پھٹے گی اور یہ سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھس کے ختم ہو جائے گا۔ 2 سگے بھائی بچیں گے، ایک کا نام بشیر، ایک کا نام نذیر۔ نذیر شام میں سفیانی کے پاس جائے گا، بشیر امام کی طرف آئے گا، ملک دونوں کو بھیجیں گے اور تماچا مار کے ایسا کریں گے کہ دونوں کے چہرے پیچھے مڑ جائیں گے۔ بشیر امام کے پاس آ کے پوری خبر بتائے گا کہ ہم آ رہے تھے، ہمارا لشکر پورا یہاں پہ تباہ ہو گیا، اس کے بعد یہ بھی واصل جہنم ہو جائے گا۔ کچھ روایتوں میں لکھا کہ ایمان لائے گا، بہرحال زیادہ معتبر روایت یہ نہیں ہے، معتبر یہ کہ یہ کہے گا اور مر جائے گا۔ دوسرا سفیانی کے پاس جائے گا اور پوری کیفیت بیان کرے گا۔ امام اپنا لشکر تیار کر کے سفیانی کے لیے بھیجیں گے۔ جب سفیانی کو امام کے لشکر کا پتہ چلے گا تو یہ شام چھوڑ کے فرار ہوگا اور فلسطین کے علاقے میں جا کے قتل کر دیا جائے گا۔ سفیانی مارا جائے گا، مگر وہاں اس وقت جتنے بھی سفیانی کے ہمنوا ہوں گے، خصوصاً بنی امیہ کے افراد، یہ سب شام چھوڑ کر کے استنبول کی طرف سے گزریں گے، یورپ کے علاقے میں، عیسائیوں کے علاقے میں جائیں گے۔ جب یہ عیسائیوں کے علاقے میں پہنچیں گے، عیسائی انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیں گے اور یہ شرط عائد کریں گے کہ ہمارا مذہب قبول کرو تو شہر میں آؤ۔ چنانچہ سارے مسلمان عیسائیت کا کلمہ پڑھ کے گلے میں صلیب ڈالے ہوئے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ امام کا لشکر پیچھا کرتا ہوا جائے گا، تمام اہل شہر اس لشکر کو دیکھیں گے، بیچ میں دریا آئے گا، امام کے لشکر والے اپنے پیروں پہ کوئی عبارت لکھیں گے۔ یہ عبارت کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، بس اتنا ہے تاریخ میں کہ کوئی عبارت لکھیں گے اور عبارت لکھنے کے بعد پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر دیں گے۔ نہ انہیں کسی پل کی ضرورت ہوگی، نہ انہیں کسی ناؤ کی ضرورت ہوگی۔ جب یہ پار کر کے دریا اس طرف جائیں گے تو دیکھنے والے یہ دیکھ کر کے خوف زدہ ہو جائیں گے، جس کے لشکر کا یہ عالم ہے کہ یہ پانی پہ چلتے چلے آ رہے ہیں، ان سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان سے جیت نہیں سکتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے امان طلب کرو، ان کے سامنے سر جھکا دو۔ تو تمام عیسائی اس لشکر کے سامنے حاضر ہوں گے اور امان طلب کریں گے۔ لشکر کا مطالبہ یہ ہوگا کہ امان ایک شرط پہ ملے گی، جو بھاگ کر تمہارے یہاں آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ سارے کے سارے بنی امیہ کے افراد حوالے کر دیے جائیں گے۔
اور یہ سب کے سب تہہ تیگ کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پیغام اسلام دیا جائے گا، اکثریت وہاں کی مسلمان ہو جائے گی، جو دین حق قبول نہیں کرے گا وہ تہہ تیگ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ امام کے آنے کے بعد صرف اور صرف اسلام رہے گا، باقی کوئی مذہب دنیا میں نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی کہ ایسا نہیں کہ تلوار رکھ کے کلمہ پڑھوایا جائے، کیونکہ پیغمبر اسلام ہی کی سیرت پر امام زمانہ عمل کریں گے، اتمام حجت کریں گے، عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، سب کے سامنے حق پیش کر دیں گے۔ اب جو حق کا انکار کر دے گا وہ واجب القتل ہو جائے گا۔ ساری دلیلیں دے دینے کے بعد، اتمام حجت کر دینے کے بعد پھر امام تلوار چلائیں گے۔ ایک طرف تو یہ مرحلہ، دوسری طرف دجال کا میں کل بیان کر چکا ہوں کہ دجال اپنا فتنہ لے کر آئے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور دجال کے مقابلے پر جب چلیں گے تو جناب عیسیٰ بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے۔ دجال مارا جائے گا، اس کا فتنہ فرض ہوگا۔ جب یہ فتنہ فرض ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے فتنے دیگر علاقوں میں برپا ہوں گے، جس کے لیے امام ہر علاقے میں اپنا لشکر بھیجیں گے، اور آباد کاری کے سلسلے میں سب سے پہلے امام جس علاقے میں آئیں گے وہ کوفہ ہے۔ کوفہ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ کوفہ جنگ کا میدان بنا ہوگا، خراسانی کا لشکر کوفے آ چکا رہے گا، پہلے سفیانی کا لشکر کوفے میں، سید حسنی کا لشکر کوفے میں، تو اس کے پہلے بہت زیادہ جنگیں کوفے میں ہو چکی ہوں گی، سارے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہوں گے، اور بغداد پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکا ہوگا۔ بغداد کی پوری الگ ہی تاریخ ہے، جو تاریخ آج ہمارے سامنے، جس طرح سے بغداد آباد تھا، عیش و عشرت تھی، آج بغداد برباد ہے، اور ممکن یہ بربادی اس وقت تک ایسے ہی قائم رہے، کھنڈرات میں تبدیل ہوا ہے تو کھنڈرات ہی بنے رہ جائیں۔ بہرحال یہ سب ہونے کے بعد امام علیہ السلام یہاں تشریف لائیں گے، سید حسنی سامنے آئیں گے، امام سے معجزہ طلب کریں گے، امام معجزہ ظاہر کریں گے، نشانیاں دکھائیں گے، سید حسنی امام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اور پورا لشکر، پورا مقبوضہ علاقہ جو سید حسنی قبضے میں ہوگا سب امام کے حوالے کر دیں گے۔ امام علیہ السلام مسجد سہلہ کو اپنا جائے قیام قرار دیں گے، مسجد کوفہ کو دربار قرار دیں گے، یہاں سے کچھ تعمیراتی کام شروع ہوں گے، مسجد کوفہ بہت بڑی بنائی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ آبادی اتنی ہوگی کہ کوفے سے لے کے کربلا تک پوری بستی ہوگی، کہیں خالی نہیں ہوگا، اور اس زمانے میں کربلا کا شرف بہت زیادہ ہوگا، کربلا کا مقام، کربلا کی عظمت بہت زیادہ۔ جو زمین کربلا میں کھڑا ہو کر ایک بار تسبیح پڑھے گا اس کا اجر کسی کے حساب میں نہیں آئے گا، کتنا اس کا اجر ہے۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا کربلا کے مقام، کربلا کی عظمت اور بلند ہوتی چلی جائے گی۔ ایک طرف تو یہ ہوگا، امام علیہ السلام مسجد کوفہ کو پورا گرا کر کے دوبارہ سر نو مسجد کوفہ کی تعمیر کریں گے، سڑکیں چوڑی کی جائیں گی، جیسے آج ہائی وے بن رہے تو آج کے ہائی وے کچھ نہیں ہے، اس زمانے میں جو بنیں گے ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کتنے چوڑے چوڑے راستے بنیں گے۔ ان راستوں کا بننا یہ بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں جو حالات ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پہ مجھے آج کی گفتگو مجھے اسی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لہذا اس مقام تک لے کے آیا ہوں کہ میں کل بھی اس بات کو عرض کر رہا تھا کہ امام کا ذوالفقار لے کے آنا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایٹمی زمانے میں جہاں دنیا اتنی ترقی کر چکی وہاں ذوالفقار کیا کام کرے گی۔ تو میں نے کل اس کے بارے میں عرض کیا تھا، آج ذرا سا گفتگو میں اور آپ کے سامنے واضح کر دوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک سلسلہ ہے علم کا، علم کے دو کیفیتیں معصومی سب تک پہنچی ہیں، ایک حروف میں، ایک الفاظ میں۔ جو حروف میں آئی ہے وہ 73 حروف ہیں علم کے، جس میں سے ایک حرف یا دو حرف گزشتہ انبیاء کو ملے، 72 حروف کا علم پیغمبر اسلام اور آپ کی آل پاک کو ملا۔ ایک حرف ایسا جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، وہ ایک حرف ایسا جس کو صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، وہ علم کسی اور کو نہیں ہے۔ 72 حروف کا علم پیغمبر اسلام اور دیگر معصومین کو ہے۔ دوسری طرف الفاظ ہے، 27 الفاظ علوم کے ہیں۔ ان 27 الفاظ میں 2 لفظیں ہیں جو گزرے ہوئے انبیاء کو ملی ہیں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اتنوں کو یہی 2 لفظیں ملے علم کی۔ اسی 2 لفظوں کے علم کے کرشمے یہ تھے کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے، بیماروں کو شفا دے رہے تھے،
یا جناب موسیٰ نے جو کارنامے انجام دیے، دیگر انبیاء نے جو کارنامے انجام دیے، صرف اسی دو لفظوں کے بیچ میں تھا۔ پیغمبر اسلام نے بھی انہی 2 لفظوں کی وضاحت کی ہے، اور پیغمبر اسلام کو مکمل 27 الفاظ کا علم دیا گیا تھا، مگر پیغمبر اسلام نے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی عقلوں کو دیکھتے ہوئے صرف 2 لفظوں کو، وہی 2 الفاظ جو دیگر انبیاء سے ظاہر ہوتے چلے آئے تھے، انہی 2 الفاظ کو پیغمبر اسلام نے بھی ظاہر کیا ہے۔ باقی پورا کا پورا علم مولائے کائنات کو منتقل ہو گیا۔ مولائے کائنات نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ اس 2 لفظ کے اعلیٰ سے زیادہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا مولائے کائنات نے بھی 2 ہی الفاظ ہی کی تشریح کی ہے، اور مولائے کائنات سے لے کر کے 11ویں امام تک یہ سب تک علم منتقل ہوتا آیا، مگر 2 ہی لفظیں ظاہر کی گئیں۔ 12ویں امام کو بھی 27 الفاظ ملے، مگر امام نے بھی 2 ہی لفظیں ظاہر کی ہیں۔ 2 ہی لفظوں کی ترقی کا یہ عالم ہے۔ آج دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی کی ترقیاں ہو رہی ہیں 2 الفاظ کے درمیان سے ہو رہی ہیں۔ یہ 2 ہی الفاظ کی ترقی ہے۔ دنیا میں جو بھی کوشش کرے گا یہ علم اس تک پہنچتا ہے۔ نیتوں پر جزا اور سزا ہے، مگر علم ملتا ہے۔ جیسے انسان کسی کالج میں پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کر کے چاہے تو نیک بن جائے چاہے تو برا بن جائے، مگر علم پہنچتا ہے اس تک۔ لہٰذا یہ 2 الفاظ کے علوم ہیں جو اب تک سب کے سامنے پہنچے، اور اسی 2 الفاظ کے علوم پر اتنی ترقی دنیا میں آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ راکٹ ہے یا جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 الفاظ کی ترقی ہے، 2 الفاظ کی نشر ہے جس پر ہو رہا ہے۔ ابھی 25 الفاظ پردے میں ہیں۔ یہ پردے میں رکھے اس لیے گئے کہ عقلیں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ علم کو برداشت کرنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ مقولہ ہے 1 من علم ہضم کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، تب 1 من علم ہضم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو علم حاصل کرنے والا پاگل اور دیوانہ ہو جائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا۔ لہذا 2 ہی الفاظ۔ امام جب ظہور فرمائیں گے تو جو مومنین امام کے قریب ہوں گے، امام علیہ السلام سب کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، اور جب ہاتھ رکھیں گے تو ہر مومن کی عقل کامل ہو جائے گی۔ جو اب تک کامل نہیں ہوئی ہے، اب تک سوائے معصوم کے کسی کی عقل کامل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب امام اپنا دست مبارک رکھیں گے تو اللہ اسی دست مبارک کے ذیل میں سب کی عقلوں کو کامل کر دے گا۔ جب عقلیں مکمل ہو جائیں گی تو وہ 25 الفاظ جو پردے میں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو اب ایک اندازہ کریں کہ جب 2 الفاظ کی ٹیکنالوجی ترقی یہاں تک ہے، تو جب مکمل 27 الفاظ ٹیکنالوجی کے میدان میں آئیں گے تو ترقی کہاں تک ہو جائے گی؟ اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ علم کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں حدیثیں جو آئی ہیں، اب یہاں سے سوچیں کہ آج اگر دنیا کی خبر لینا ہو تو کوئی ذریعہ چاہیے، بھلے موبائل ہی کیوں نہ ہو، مگر جب وہ کمال حاصل ہوگا تو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث سے آپ کو لے آؤں۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، آج ہماری سمجھ میں موبائل دیکھ کے آ سکتا ہے، مگر موبائل کا محتاج آج کا زمانہ ہوگا۔ امام کے آ جانے کے بعد آلات کے محتاج نہیں رہیں گے، اس لیے جب امام اپنا دست شفقت رکھیں گے سروں پر، عقلیں کامل ہو جائیں گی، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ 1 مومن کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوگی۔ اس طاقت کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ ذرا سا اور آگے آ جائیے، آگے جگہ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ یہ 40 مردوں کی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اذہان تو کچھ اور ہی سوچتے ہیں۔ 40 مرد کی طاقت کا مطلب کیا؟ یعنی اتنا قوی، اتنا ہیکل ہو جائے گا کہ 40 مرد کو اٹھا کے پھینک دے گا، یہی سب طاقت ہے؟ نہیں عزیز، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں بس یہاں سے تصور کر لو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہترین عقل رکھنے والا اس جدید زمانے میں 40 افراد مل کر کے جتنا کام کریں گے اتنا اس دور کا 1 مومن کرے گا۔ وہ چاہے ٹیکنالوجی کا میدان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے کوئی اور میدان ہو۔ مطلب کہنے کا جسمانی طاقت سے بس یہ طاقت نہ سمجھے کہ طاقت ہی ہوگی۔
اور اس طاقت کے معاملے میں یہ ہے کہ امام زمانہ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، جڑ کے ساتھ میں اکھڑ جائے گا۔ یہ آج کل درخت میں جو بڑے بڑے پیپل وغیرہ درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک جھٹکا دیں گے اکھڑ کے کنارے پڑ جائے گا۔ اس طاقت کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس لیے جب دادا دو انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑ رہا ہے، جب عقلیں کامل نہیں تھی تو در خیبر اکھاڑ کے دکھایا گیا تھا۔ جب عقلیں کامل ہو جائیں گی اور علی کا وارث جب آئے گا تو کیا کیا سامنے رکھ کے دکھا دے گا، طاقت کسے کہتے ہیں۔ اس لیے اسے طاقت نہ سمجھو کہ طاقت کی بات ہے۔ علی نے طاقت سے در خیبر اکھاڑا ہی نہیں ہے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہی نہیں تھا۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے انگلیاں نہیں استعمال کی جاتی، طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پنجہ استعمال ہوتا ہے۔ علی نے انگلیوں سے جو در خیبر اکھاڑا ہے، اس کی حکمت کو آج تک دنیا سمجھ نہیں پائی کہ تھا کیا، کہ دو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا، کہ دو انگلیاں کیوں تھی، ایک انگلی سے نہیں اکھاڑ سکتا تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم، یہ دو انگلیاں تھی کیوں؟ اب بات آگے سے ذرا سنتے چلو اسی بات پر، کہ علی کے لیے محال تھا ایک انگلی سے در خیبر اکھاڑ دیتے؟ دو انگلی تھی اسی لیے کہ ایک انگلی کچھ اور کام کرے گی، ایک انگلی کچھ اور کام کرے گی۔ دیکھیے علی ہمیشہ بیلنس لے کے چلے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، جب سورج کو پلٹایا تو ایک ہاتھ زمین پہ رکھ کے پلٹایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ہٹے اور نظام بگڑ جائے۔ ایک ہاتھ سے نظام کائنات روکا تھا، ایک ہاتھ سے سورج کو پلٹایا تھا۔ ایسے ہی جب خیبر میں در خیبر اکھاڑنے کی بات تھی، دو انگلیاں اس لیے تھی کہ اگر ایک انگلی پہ اٹھا لیتے تو صرف در نہ اکھڑتا، پورا قلعہ نکل کے چلا جاتا۔ ایک انگلی قلعے کو روکے ہوئے تھی، دوسری انگلی در خیبر اکھاڑ رہی تھی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اس لیے یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، یاد رکھنا یہ پوری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، لہذا جب بھی یہ کوئی عمل انجام دیں گے تو جتنوں کو نقصان پہنچانا مقصود اتنوں ہی کو نقصان پہنچے گا، کسی اور کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچے، کیونکہ عادل خدا کے نمائندے ہیں۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے والا جب جھٹکتا ہے کسی چیز کو اکھاڑے گا، کتنے بے گناہ جانور کیڑے مکوڑے بھی مر جائیں تو ہمارے باپ جیسے طاقتور ہوں گے، جو ایک لات مار کے زمین کے نیچے کتنی چیٹیاں مار دیں طاقت کے مظاہرے میں۔ یہ علی ہے، معصوم ہے، ایک چیٹی کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے جب علی کام کریں گے۔ تمام مخلوق خدا علی کی زیر نگرانی، اور جب امام آئیں گے تمام مخلوق خدا امام کی زیر نگرانی ہوگی۔ لہذا اب جو امام کام کریں گے، امام جو عمل کریں گے، تو اس میں یہ کمال یہی تو ہے، عصمت کا کمال یہ ہے، عدالت کی شان یہ ہے کہ جسے قتل کرنا ہے وہی قتل ہوگا، اس کے بدن پہ بیٹھا ہوا ایک مچھر کو بھی ذرا سا نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ کمال عصمت اور کمال عدل یہ ہے، عدالت یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ اب امام علیہ السلام جس انداز میں گفتگو کریں گے، جس انداز میں اقدام کریں گے، ہر جگہ عدالت ہی پر مبنی سارے اعمال ہوں گے۔ دوسری چیز یہ، اب یہاں سے میں گفتگو اور آپ کے سامنے پیش کر دوں آج کی تاریخ میں، کہ ہمارے کچھ شیعہ افراد بھی ایسے ہیں جن کے گلے سے ایک بات نہیں اترتی، لہٰذا میں پہلے امام کی حدیث پیش کر دوں، اور ایک نہیں کئی امام کی حدیث ہے کہ جو دو چیزیں نہ مانے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ امام کا ایک قول ہے، چھٹے امام سے کئی تواتر سے حدیث آئی ہے، دیگر ائمہ سے بھی آئی ہے، جو دو چیزیں نہ مانے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ کیا؟ ایک رجعت اور دوسرے متاع۔ جو یہ نہیں مانتا وہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ یہ اعلان ہے ائمہ کا۔ ایک رجعت کا عقیدہ، دوسرے متاع کا معاملہ، ان دونوں کو ماننے والا شیعہ ہے۔ تو متاع تو سبھی جانتے ہیں، اب رجعت کیا ہے؟ رجعت کہتے ہیں پلٹ کے آنے کو، جو چلے گئے قبروں میں انہیں اسی دنیا میں اپنی قبروں سے نکل کے آنا، یہ رجعت ہے۔
اور رجعت کا معاملہ یہ ہے کہ رجعت میں صرف معصوم ہی نہیں، بہت سارے انبیاء بھی پلٹ کے آئیں گے اس امام کے آنے پر، اور بہت سارے مومنین آئیں گے، بہت سارے منافقین آئیں گے، کافرین آئیں گے، ظالمین آئیں گے، ان سب کو پلٹنا ہے۔ قابیل سے لے کر آخری فرد ظالم تک سب کو نکل کے آنا ہے، اس لیے کہ امام منتقم ہیں۔ امام کا لقب ہی منتقم، انتقام لینے والا۔ تو جتنے مظالم ہوئے ہیں تمام مظالم کا انتقام لینے والے امام ہیں، اللہ کی طرف سے جو منتقم قرار پایا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی یہ سوچے کہ پھر جنت و جہنم کا معاملہ کیا؟ جنت و جہنم کی بات عقیدے کی ہے، عقیدہ اور ہے، ظلم اور ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عقیدہ جہنم لے جائے گا، ایمان کی خرابی جہنم لے جائے گی، یہی کافی جہنم لے جانے کے لیے۔ کافر سیدھے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کا کفر ہے، جہنم میں لے آنے کے لیے۔ منافق اس لیے چلا جائے گا کیونکہ نفاق ہے اس کا، چلا جائے گا۔ اہل کتاب حاضر نبی کو، حاضر حجت خدا کو نہیں مانتے، بس یہی کافی ان کے جہنم میں جانے کے لیے۔ لیکن جو دنیا میں ظلم ڈھاتے رہے، اس ظلم کے بنا پر انہیں دنیا میں عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اصلی عذاب تو جہنم میں ہے، مگر اس سے پہلے دنیا میں انتقاماً یہ عمل انجام پائے گا، چونکہ امام منتقم ہے، لہذا انتقام دنیا میں ہوگا۔ اس وقت سے لے کے اب تک جو خالص مومن، ایک تو یہ کہ جو ظالم ہے وہ آئیں گے، ان کو نکالا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا، اور دوسرے وہ مومنین جو خالص ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، امام کے ظہور کے بعد وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کی کیفیت جو بیان کی گئی وہ کیفیت یہ ہوگی کہ امام کے آنے کے بعد رجب کی 20 تاریخ سے بارش شروع ہوگی، 20 رجب سے بارش شروع ہوگی، مسلسل یہ بارش 24 دنوں تک ہوگی، اور بروایت 20 دنوں تک یہ بارش ہوگی۔ یہ بارش مسلسل رہے گی۔ اس بارش کا عالم یہ ہوگا کہ یہ زمین جو پوری طرح سے باجھ ہو چکی ہوگی، عقیم ہو چکی ہوگی، جس میں کوئی دانہ نہیں پیدا ہو رہا ہوگا، اس بارش کے ساتھ رحمت خدا برسے گی، اور یہ پوری زمین ہری بھری ہو جائے گی، پوری زمین سے اناج اور فصل پیدا ہوں گے۔ دوسری چیز، یہ پانی جب مٹی اس میں جذب ہو کر کے قبروں میں اترے گا، جو مومنین دفن ہیں، مومنین کے جسموں تک یہ پانی پہنچے گا۔ یہ پانی جسموں تک پہنچ کے گوشت اور جسم کو تیار کرے گا۔ مومن اپنی قبروں سے ایسے اٹھے گا جیسے گرد جھاڑتا ہوا اٹھ رہا۔ اس طرح سے مومن اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ ملائکہ قبروں پہ جا جا کے جتنے مومنین ہوں گے سب کی قبروں پہ ملائکہ کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے، اے بندے خدا، آخری حجت خدا کا ظہور ہو گیا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ باہر نکل کے امام کے ساتھ آنا چاہتے ہو یا رحمت خدا ہی میں رہنا چاہتے ہو؟ چونکہ جو مومن قبروں میں ہے وہ بھی رحمت خدا کے سائے میں ہے، اجر پا رہے ہیں۔ تو اب اگر اس کی مرضی ہوگی تو اشارہ کرے گا، قبر سے باہر آ جائے گا، امام کے ساتھ ہوگا، اگر نہیں چاہے گا تو رحمت الہی میں رہے گا۔ بہت سارے کثرت سے لوگ وہ ہیں کہ جو آئیں گے، کچھ ایسے مومنین جو اس تمنا میں دنیا میں جیتے رہے اور مر گئے کہ کاش کہ ہم انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جن ظالموں نے ظلم ڈھایا ان پر جب تلوار چلے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ دن یہ دیکھیں جہاں یہ ہوگا امام علیہ السلام جب ہر فتنے کو ختم کر دیں گے۔ اب انتقام کی باری جب آئے گی تو سب سے پہلے جو ہستی آئے گی، دیکھیں میں کل عرض کر چکا، مولا کائنات کا آنا دعوت الارض کی صورت میں پہلے ہے، یہ مولا آئیں گے، اور مولا کا بار بار آتے رہنا مسلسل ہے، یہ یاد رہے۔ مولا کائنات کا آنا کوئی ایک بار پہ موقوف نہیں ہے، علی کا بار بار آنا ہے۔ دعوت الارض کی صورت میں مولا کائنات آئیں گے، امام کے ظہور کے کچھ عرصے کے بعد ہی آ جائیں گے امام مولا کائنات، مگر اس کے بعد امام کا جانا پھر آنا یہ مولا کائنات کے لیے بار بار ہوگا۔ جو پہلی ہستی آئی وہ پیغمبر اسلام ہوں گے، سرکار دو عالم دنیا میں آئیں گے، 70 انبیاء آپ کے ساتھ آئیں گے،
آپ کے اصحاب میں سے کچھ خاص اصحاب جو آپ کے ساتھ آئیں گے. جب پیغمبر اسلام آ جائیں گے، کل میں گفتگو اس مرضی پہ لے کے آیا تھا، جو مفضل کی پوری حدیث ہے، حدیث مفضل جسے کہتے ہیں، چھٹے امام نے جو مفضل ابن عمر سے بیان کی ہے، اسی کی پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب پیغمبر اسلام آ جائیں گے، پیغمبر اسلام کے آ جانے کے بعد مولائے کائنات آئیں گے، اور مولائے کائنات کے آ جانے کے بعد ایک طرف تو فریادی بن کر کے سب آئیں گے. جب انتقام کا مرحلہ آئے گا، معصومہ کونین سے لے کے 11 امام تک سب آئیں گے. لیکن ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ اس کو آج کی مجلس میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حسین اپنے تمام شہید ساتھیوں کے ساتھ نکل کے آئیں گے. تاریخ میں، حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ کہ حسین اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے. 70 کا مطلب کیا ہوا؟ 71ویں خود حسین ہے اور 72واں ننھا مجاہد علی اصغر ہے. علی اصغر آئیں گے مگر لاشے کی شکل میں آئیں گے، جناب زہرا کی گود میں آئیں گے. یہ میں کل عرض کر چکا. 70 افراد آئیں گے. حسین آئیں گے، جناب عباس آئیں گے، جناب علی اکبر آئیں گے، جناب قاسم آئیں گے، سب کے سب آئیں گے. اور جب یہ آئیں گے تو ان کے قاتل بھی اٹھائے جائیں گے اور ایک ایک کو 1000 مرتبہ قتل کیا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ ایک واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، جب قمبر کو گرفتار کیا گیا تھا، حجاج ابن یوسف نے قمبر کو گرفتار کیا اور قتل کرنے بڑھا، تو حجاج نے پوچھا تھا کہ قمبر کیسے قتل ہونا پسند کرتے ہو؟ تو قمبر نے جواب میں کہا تھا کہ جیسے تو اپنے قتل کو پسند کرے ویسے قتل کر دے، میری پسند کی کیا بات ہے؟ تو اپنے لیے پسند کر، تو کیسے قتل ہونا چاہتا ہے؟ تو حجاج نے کہا کیا مطلب؟ کہا جیسے تو آج مجھے مارے گا رجت میں، ویسے میں تجھے ماروں گا. جیسے تو آج مجھے مارے گا زمانے رجعت میں، ویسے میں تجھے ماروں گا. تو مطلب کیا ہوا؟ قمبر نے بتایا عقیدہ رجت کیا ہے. علی کے چاہنے والوں میں عقیدہ رجت کس طرح سے پایا جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ، حجاج نے کتنوں کو مارا ہے، جتنوں کو مارا ہے اتنی بار مارا جائے گا. ہر ایک اپنے ہاتھ سے انتقام لے گا. یہ امام کا زمانہ ہوگا، یہ منتقم آل محمد ہے. جب یہ انتقام کے لیے کھڑے ہوں گے، سارے ظالمین باہر لائے جائیں گے اور سب کو قتل کیا جائے گا. عزیزان محترم، اس دور میں، اس زمانے میں جو حالات ہوں گے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 7 سال سے لے کے 20 سال تک کی روایتیں ملی ہیں کہ امام دنیا میں حکومت کریں گے. امام کی جب شہادت ہوگی، امام حسین علیہ السلام پہلے سے موجود رہیں گے. امام زمانہ کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، دفن کریں گے. اس کے بعد حسین کی حکومت شروع ہوگی اور 309 سال تک امام حسین دنیا میں حکومت کریں گے. 309 سال تک. یہ 309 سال کیا ہے وہ بھی سمجھ لو. امام کے آنے کے بعد سورج کی رفتار اور زمین کی رفتار کم کر دی جائے گی. اس زمانے کا 10 دن اس زمانے کا 1 دن کے برابر ہوگا. تب سوچ دے کتنے مدت، جہاز کے حساب سے کتنی مدت ہوگی. 309 سال امام حسین حکومت کریں گے. اتنی طویل عمر امام کی ہوگی کہ امام کی بھویں لٹک جائیں گی، سارے بال سفید ہو جائیں گے. پھر امام دنیا سے رخصت ہوں گے اور مولائے کائنات کی حکومت نافذ ہوگی. علی حکومت کریں گے. علی کی حکومت کے بعد دیگر ائمہ کی حکومت شروع ہوگی. ایک ایک امام آئے گا حکومت کرتا ہوا. جب صرف اور صرف 40 دن باقی رہ جائیں گے قیامت آنے میں، آخری حجت خدا دنیا سے رخصت ہو جائے گی. جب آخری حجت خدا دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت ہے اور پھر میدان حشر میں اٹھنا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہے. اس میں جو تاریخ، جو حدیث میں آیا وہ یہ ہے کہ 20,000 سال، دنیا کے 1 لاکھ سال کے جو اوسط بنائے گئے ہیں، امام نے جو بتایا 20,000 سال لوگوں کے ہیں، 80,000 سال ہمارے ہیں. یعنی ساری حکومتیں 20,000 سال
ہماری حکومتیں 80,000 سال تک ہوں، اور یہ دکھایا جائے گا کہ جب اللہ کا نمائندہ حکومت سنبھالتا ہے تو امن و امان دنیا میں کیسا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نمائندے سے کوئی حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہے تو ہر طرف ظلم و ستم ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہہ کر کے بس گفتگو کو آگے بڑھا دوں، اس لیے وقت تمام ہو گیا اور گفتگو اپنے منزل پہ آ رہی ہے۔ مجھے تھوڑا سا اربعین کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ زمین کی برکت رکی کب سے ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں زمین میں برکت ہے؟ خدا کی قسم برکت نہیں ہے۔ اگر برکت ہوتی تو آج لوگ پریشان نہ ہوتے۔ اس برکت کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا، چھٹے امام فرماتے جس دن مولائے کائنات سے خلافت لی گئی ہے، لوگوں نے جس دن غاصبانہ قبضہ خلافت پہ کیا، اسی دن سے برکت رک گئی ہے اور مسلسل نحوست بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے نحوست بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بڑھتے بڑھتے منزل کمال پہ پہنچ جائے گی جب دنیا تباہ و برباد ہوگی، قحط سالی میں پوری طرح بھوکے مر رہے ہوں گے لوگ، اور اس کے بعد جب وارث علی آئے گا تو پھر پوری دنیا کو رحمتوں کے سایہ مل جائے گا، دنیا میں برکت آ جائے گی۔ جب برکت دنیا میں آ جائے گی تو ڈھونڈ ڈالو کوئی سائل زکوٰۃ لینے والا نہ ملے گا، 1 روپیہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ عالم دنیا کا یہ ہوگا۔ اس زمانے میں شیر، درندے اور چرندے دونوں آپس میں ایسی مصالحت ہوگی کہ کوئی جانور کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، سارے جانور انسان کی اطاعت کریں گے، انسان کے فرما بردار رہیں گے۔ میں نے ایک چیز روکی جو انشاءاللہ کل دوپہر کے مجلس سے بیان کروں گا، لہٰذا آپ گفتگو صرف اس مقام پہ لے آ کے کہ عزیزو شب اربعین ہے، عنوان کے تحت اتنی گفتگو مجھے کرنی تھی کہ امام کے ظہور کے سلسلے میں بس آخری پیغام اس وقت یہ دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لو اس دن کے لیے کہ اگر ہماری حیات میں مولا ظہور فرماتے ہیں تو ہم ایسے رہے کہ ایک آواز پر مولا کی لبیک کہہ دیں اور پہنچ جائیں امام کی بارگاہ میں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو فرشتہ ہماری قبر پہ آ کے ہمیں اٹھائے اور امام کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ کم سے کم دنیا چھوڑنے سے پہلے ایسے ایمان اور ایسے عقیدے کے ساتھ جاؤ، اس لیے کہ شرط خالص ایمان، اگر خالص ایمان نہیں رہا تو رجعت نہیں ہوگی، پھر اس کے لیے قبر ہی میں رہنا ہے، پھر میدان محشر کا مرحلہ اس کے سامنے ہوگا۔ اربعین کی شب ہے، خبریں آپ تک مسلسل پہنچ رہی ہیں کہ کربلا میں ہجوم کتنا ہے، ہر طرف سے لوگ کربلا بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مخصوص زیارتوں میں اربعین نہیں ہے، لہذا شب اربعین میں چند باتیں اس کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی مخصوص تاریخ پر کربلا میں اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا اربعین میں ہوتا ہے۔ یہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ زیارت مخصوص ہے، عام نہیں ہے۔ دلیل یہ دی جاتی کسی امام نے، کسی معصوم نے اسے مخصوص قرار نہیں دیا ہے۔ اس کے جواب میں صرف ایک بات کہ مومن کی شیعہ کی پہچان میں 11 امام نے شرط لگائی ہے زیارت اربعین کی۔ دن رات ملا کر کے 24 گھنٹے میں جو 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو، خاک شفا پہ سجدہ کرنے والا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنے والا ہو، یہ ہے نا ساری شرطیں، اس میں زیارت اربعین پڑھنے والا ہو، جو زیارت اربعین پڑھنے والا ہو۔ یہ الگ سے زیارت اربعین کی شرط لگانا ہی بتا رہا ہے کہ اربعین کچھ نہ کچھ تو ہے، جو امام نے بتایا۔ دوسری بات، اگر یہ زیارت مخصوص نہیں ہے تو اربعین کی الگ سے زیارت کیوں ہے؟ جیسے روز عرفہ کی زیارت الگ سے ہے، 15 شعبان کی زیارت الگ سے ہے، روز عاشوراء کی زیارت الگ سے ہے، باقی ایام کی ایک زیارت ہے، آپ کبھی بھی جائیں، ایک عام زیارت جسے آپ پڑھ کر کے امام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ مگر اربعین کی مخصوص الگ سے زیارت کیوں ہے؟ اگر یہ مخصوص نہ ہوتی تو الگ سے زیارت کیوں اس کی وارد ہوتی؟ تیسری چیز یہ کہ یہ اربعین
کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے صدام ہٹا تب سے اربعین کو اتنی اہمیت مل گئی لوگ جانے لگے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا ہے میں ان کے لیے اتنا کہہ دوں کہ شاید وہ جانتے نہیں ہیں، یا انہوں نے کربلا کی تاریخ نہیں دیکھی، یا پہلے کبھی کربلا گئے نہیں ہوں گے، یا نہیں گئے تو پہلے سے پوچھ لیں۔ یہ اربعین آج سے نہیں ہے، نہ جانے کتنے زمانے سے اربعین کا ہجوم ایسا ہی ہے۔ صدام کے زمانے میں ہی میں گیا ہوں زیارت کرنے، میں نے خود اربعین کا موقع دیکھا ہے، پہلی زیارت میں خود ہی اربعین میں کر چکا ہوں۔ سال بھر میں کبھی اتنا مجمع نہیں جتنا کہ اربعین میں ہوتا تھا، خود اس زمانے میں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتنا تو میں جانتا ہوں، چونکہ میرے سامنے حدیث ہے، ریاض القدس میں پوری روایت موجود ہے کہ اربعین کی زیارت کی میزبان حسین کی دکھیاری ماں ہے۔ یہ جان لو، جتنی زیارتیں ہیں نا سب کا کوئی نہ کوئی میزبان ہے۔ اربعین کی زیارت کی میزبان کربلا میں جناب زہرا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، روز عرفہ کی زیارت کا میزبان اللہ ہے، 15 شعبان کی زیارت کے میزبان انبیاء ہیں، عاشور کی زیارت کے میزبان رسول اللہ ہیں، اربعین کی زیارت کی میزبان زہرا ہے۔ اس لیے کہ جناب زہرا سب سے پہلے اربعین میں اپنے لال کی قبر پہ پہنچتی ہے۔ جو کربلا سب سے پہلے آتی ہے وہ جناب زہرا ہے، اور آ کر کے سارا انتظام کربلا کا اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں کہ میرے لال کا چہلم ہے۔ اس لیے کہ وہ ماں کتنا تڑپ رہی ہوگی جب حسین کا پہلا چہلم آیا ہوگا نا، تو پہلے چہلم کا حال کیا تھا؟ گھر کے جتنے افراد تھے سب قید خانے میں تھے، کوئی آزاد نہیں تھا۔ جو مدینہ میں تھے وہ مدینہ میں تھے۔ اربعین کا دن کربلا میں کوئی آنے والا نہیں تھا، ایک اکیلی زہرا تھی جو اپنے لال کی قبر پہ تھی۔ یہ پہلا اربعین تھا۔ اور جب دوسرا اربعین آیا تو دوسرے اربعین کے سلسلے میں روایت ملی ہے کہ جناب جابر کو پتہ چلا اپنے امام کی شہادت کا۔ جابر منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ جو رات گزر رہی ہے نا، یہ رات جناب جابر کربلا سے ایک منزل کے فاصلے پہ رکے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، فرات کے کنارے خیمہ لگایا، آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی ہے اور روایت میں ہے کہ غلام ہے، اس کی زوجہ اور جابر ہے۔ خیمے میں زوجہ بیٹھی ہوئی ہے اور جابر اسے ساتھ لیے فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز مغربین پڑھ چکے ہیں، رات کا وقت ہے، بیٹھے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم ارض کربلا پر پہنچیں گے، کل ہم اپنے امام کی زیارت کریں گے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے سے عورت کے رونے کی آواز آئی۔ جابر نے کہا جا کے دیکھو تمہاری زوجہ کیوں رو رہی ہے۔ یہ آیا، تڑپ تڑپ کے زوجہ رو رہی تھی، بڑی دیر تک اسے سمجھاتا رہا۔ جب اس کا رونا موقوف ہوا، کہا کیوں رو رہی تھی؟ کہا نماز پڑھ کے میں لیٹ گئی، میری آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں نے ایک منظر دیکھا، ایک میدان ہے، اس میدان میں کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں، میں نے اپنے آپ کو اسی میدان میں پایا، اب ناگاہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے نورانی عماریاں اتر رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ہر طرف نور ہی نور تھا، بہت ساری حوروں کے درمیان ایک مخدومہ روتی ہوئی زمین پہ آئی ہے، اور آ کے قبر کے پاس گئی اور لپٹ کے قبر سے رونے لگی، ہائے میرا لال۔ کہا میں سمجھ نہیں سکی، میں پہچان نہیں پائی۔ وہ بی بی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی کہ میں نے ایک حور سے جا کے پوچھا
یہ کون سی جگہ اور یہ بی بی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ کربلا ہے، اور یہ بی بی کوئی اور نہیں، حسین کی ماں زہرا ہے، جو اپنے لال کا چہلم کرنے کربلا آئی۔ اس کے بعد اس کا یہ کہنا کہ وہ بی بی قبر حسین سے اٹھی، ایک حور سے کہا جاؤ مدینہ میرے بابا سے کہہ دو کہ وہ کربلا آ گئی، آئے میرے لال کا چہلم کرنا ہے، اور سنو میرے بیٹے حسن سے بھی کہہ دینا کہ بیٹا حسن بھائی کا چہلم کرنے آ جاؤ۔ دوسری حور سے کہا جاؤ نجف، جا کے علی سے کہہ دو کہ آئے اپنے بیٹے کا چہلم کرنے کے لیے۔ تو عزیزو زہرا کربلا میں آ کے ایک ایک کو بلا رہی ہے، آؤ میرے لال کا چہلم کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کے اہمیت اور کیا ہونی چاہیے؟ جہاں حسین کی ماں آواز دے رہی ہو آؤ میرے لال کا چہلم ہے، آؤ میرے لال کا چہلم ہے۔ بس ایک روایت اور عزیزو، رونے اور پرسہ دینے کی رات ہے۔ آج جو لوگ زمین کربلا پر ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ کربلا کی زمین پہ قدم رکھ کر کے جو سیدہ کے لال کے اس غم کو منا رہے ہیں اور اب اپنے امام زمانہ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو یہ رات کربلا میں گزارنا نصیب کرے، یہ دن سب کے لیے آئے۔ بڑی عظیم زیارت ہے عزیزو کربلا کی، اس لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں جو ملا، مجھے مولانا عباس بھی صاحب مرحوم یہ واقعہ پڑھا کرتے تھے، لہذا وہی واقعہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اربعین کیا ہے؟ اربعین کوئی معمولی زیارت نہیں، بڑا اہتمام اربعین کا ہے۔ حسین نے جب زمین خریدی تھی اور خریدنے کے بعد حسین نے بنی اسد کو جب زمین واپس کی تو شرطیں رکھ کے واپس کی تھی۔ آپ سنا کرتے ہیں نا، شرطیں کیا تھی؟ کہ جب بھی کوئی ہمارا زائر آئے اسے ہماری قبر کا نشان بتانا، ہمارے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا، اس کے کھانے پینے میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، اور تیسری بات یہ تھی کہ ہمیں دفن کر دینا۔ یہ بنی اسد والے جنہوں نے حسین کو دفن کیا، حسین کے ساتھیوں کو دفن کیا، اور اس کے بعد دستور تھا بنی اسد کا کہ جب بھی کوئی زائر آتا تھا یہ اس کی پذیرائی کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب زیارت کا سلسلہ بڑھنے لگا، ان کے دستور ویسے ہی وسیع ہوتے چلے، انہوں نے انتظام اسی بنا پہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ حالات یہ ہوئے کہ جب اربعین قریب آ جاتا تھا تو 17ویں سفر سے ہر گھر کے دروازے کھل جاتے تھے، کسی گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، سارے دروازے کھلے رہتے تھے، دن رات کھلے رہتے تھے۔ جو قافلہ جس دروازے پر پہنچتا تھا اس گھر کا مالک جاتا تھا، اہل قافلہ کو لے کے گھر میں آتا تھا، سب کو اپنے گھر میں ٹھہراتا تھا، ان کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میرے مولا کے زائر آئے ہیں۔ کل یہ کام بنی اسد والے کرتے تھے، آج پورا عراق یہ کام کر رہا ہے کہ حسین کے زائر آ رہے ہیں، حسین کے زائر آ رہے ہیں۔ یہاں تک سلسلہ جاری رہا۔ ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ نہیں بنی اسد میں سے ایک گھر ایسا تھا کہ وقت کچھ ایسا بگڑا ہوا تھا اس کا کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، بچے فاقہ کر رہے تھے۔ اربعین حسین آ گیا، دستور کے مطابق جیسے ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا، مگر بچوں کے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ پریشان تھا، دل میں سوچتا تھا کہ مولا کا اربعین آ گیا ہے، مولا کے زائر آئیں گے، میں اپنے مولا کے زائر کی خدمت کیسے کروں گا؟ وقت گزرتا رہا۔ آج کا یہ دن جب گزرا ہے، 19ویں سفر کا دن گزرا، سورج ڈوبا، ابھی نماز مغربین پڑھ کے فارغ ہوا تھا کہ دروازے پہ قافلہ آ کے ٹھہرا۔ گیا، جا کے سارے سامان اتار کے لے آیا، آنے والے زائرین کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، ان کے لیے پانی وغیرہ مہیا کر کے پریشان باہر نکلا، اور نکل کے سوچ رہا ہے خدایا کیا کروں، میرے مولا کے زائر آ گئے ہیں،
میرے گھر میں ان کی خدمت، ان کی تواضع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو میں پیش کروں۔ سوچتا ہوا حرم کی طرف چلا کہ اگر حرم کھلا ہوگا تو خادم حرم سے کچھ مدد لے لوں تاکہ مولا کے زائرین کی مہمان نوازی کر سکوں، مگر جب پہنچا تو حرم کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پریشان باب قبلہ پہ کھڑا ہوا تھا، کہاں جائے کیا کرے کہ ناگاہ دیکھا سامنے سے کوئی بزرگ چلے آ رہے ہیں۔ آنے والے قریب آئے، آنے والے نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے اس وقت یہاں کھڑے ہو؟ اس نے کہا ہاں بس ایسے ہی کھڑا ہوں۔ کہا نہیں کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا کیا کرو گے؟ ہماری پریشانی جان کر آپ جائیے، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا میں تمہاری کوئی مدد کر دوں۔ اس نے ایک بار پلٹ کے امام کا روضہ دیکھا، آنے والے بزرگ طرف مڑا اور کہتا ہے کہ میری پریشانی جاننا چاہتے ہو تو سنو، آج شب اربعین ہے، 3 دن سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، میرے بچے فاقہ کر رہے ہیں، مولا کے زائر میرے گھر آ گئے ہیں، میں اپنے مولا کے زائرین کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کے لیے رکھتا نہیں ہوں، اس لیے آ کے یہاں پہ کھڑا ہوا ہو کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ آنے والے نے کہا اگر اتنی سی پریشانی آؤ میرے ساتھ، میں دور کر دیتا ہوں۔ آگے آگے بزرگ چلے، پیچھے پیچھے یہ چلا، تھوڑی دور گئے تھے، ایک بڑا سا گودام نظر آیا، دروازہ کھلا، جہاں چاول کی بوریاں رکھی ہیں، دال کی بوریاں رکھی ہیں، آٹے کی بوریاں رکھی ہیں، کھانے کے سارے سامان رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ سب ہے، جتنا چاہو اٹھا کے لے جاؤ۔ بڑی بڑی بوریاں دیکھی، دیکھ کے اس نے کہا اتنی بڑی بوریاں میں ضعیف انسان اٹھاؤں گا کیسے؟ بھائی اتنا سننا تھا۔ بزرگ ایک بار مڑے، آواز دی حبیب جلدی آؤ، زہیر جلدی آؤ، علی اکبر جلدی آؤ۔ آؤ دیکھو تمہارے زائر آئے ہوئے ہیں، یہ بوریاں اس کے گھر پہنچائی گئی۔ اب تو سمجھو کہ بہن کیا ہے، حسین کی زیارت کا مقام کیا ہے عزادار۔ بس 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 میں مجلس پڑھ چکا، 2 جملے سن لو، مجلس تمام کر دی میں نے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بی بی زہرا آپ کے رونے کو قبول کرے، شام والی بی بی آپ کا گریہ قبول کر لے۔ بس عزادارو اس بارگاہ میں اپنے نذران عقیدت کو پیش کرتے جاؤ۔ بس ایک روایت اور زحمت تمام کر دوں گا کہ جب علی کی بیٹی شام سے رہا ہوئی، 7 دنوں تک ماتم کرنے کے بعد جناب زینب شام میں 7 دنوں کے ماتم کرتی رہی۔ ماتم ہوتا رہا، ماتم ہوتا رہا، ماتم کرنے کے بعد جب 7 دن گزر گئے، کہا سجاد بیٹا سامان سفر تیار کرو، اب ہمیں یہاں سے چلنا ہے۔ امام سجاد نے تیاریاں مکمل کر لی، محملیں تیار ہو گئی۔ شب اربعین ہے عزادارو، روزے اربعین کے مسائل انشاءاللہ کل دن میں پڑھوں گا، آج صرف شب اربعین کے سلسلے میں بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے حکم دیا، محملیں تیار ہو گئی، سارے سامان بار کیے گئے، سب انتظام ہو گیا تو جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا محملوں کو کنارے کر دو، ہم ابھی جاتے ہیں۔ ساری بیویاں زندان شام میں آئیں۔ شام کے زندان میں تمام بیویاں جب آ گئیں، بس آ کے ایک ننھی سی قبر کے پاس ساری بیویاں بیٹھ گئیں۔ اس ننھی سی قبر کو ہلکے میں لیا، کچھ دیر تک جو بیویوں نے ماتم کیا، ماتم کرتی جاتی تھی، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ کی آواز بلند تھی، ہر بیوی قبر سے لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی، یہاں تک کہ جناب رباب آئی، بیوی کیا کر کے اپنی بیٹی کی قبر سے لپٹی، سکینہ میرا علی اصغر کربلا میں رہ گیا، تم نے شام کا زندان بسا لیا، اے بیٹی سکینہ یہ ماں کیسے چھوڑ کر کے جائے۔ رباب اٹھی، رباب کے اٹھنے کے بعد جناب زینب قبر پہ آئیں، اور قبر پہ آنے کے بعد جناب سکینہ کی قبر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی سکینہ ہمیشہ وطن یاد کرتی تھی نا بی بی، چلو قافلہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ زینب روتی رہی، زینب تڑپتی رہی، گریہ کرتی رہی، اور گریہ کرتے کرتے جناب زینب نے 2 باتیں کہی، ایک بات جناب سکینہ سے کہی اور ایک بات شام کی عورتوں سے کہی جو دور کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ جناب زینب نے سکینہ کی قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی سکینہ آج زینب بہت شرمندہ ہے
شرمندگی یہ ہے کہ بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خیال رکھوں گی، تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گی، مگر سکینہ مجبور ہو گئی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اے بیٹی سکینہ، تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہی ہوں، مگر کیا کروں، مدینہ میں سغرا کو سنبھالنا ہے۔ لیکن سکینہ یاد رکھنا، یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ میں پلٹ کے آؤں گی، تمہیں اکیلا نہیں رہنے دوں گی۔ یہ کہہ کے قبر سکینہ سے اٹھی، شام کی عورتوں کی طرف مڑی۔ اے شام کی عورتوں، اس ننھی سی بچی پر اتنا کرم کرنا کہ کبھی کبھی زندان میں آ کر کے شمع جلا دینا۔ میری بچی اندھیرے میں بہت گھبرایا کرتی تھی۔ عزادارو جب سب گزر گئے نا، بس آخر میں امام سجاد آئے، بہن کی قبر پہ آ کر کے بیٹھے۔ آواز دی سکینہ، بھائی کا سلام لے لو۔ سکینہ بھائی جا رہا ہے، سکینہ سجاد جا رہا ہے، سلام قبول کر لو۔ امام سجاد سلام کر رہے ہیں، قبر سے جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سجاد نے سلام کیا، قبر سے جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ امام سجاد نے کہا، اے سکینہ، اپنے غریب بھائی کا سلام لے لو۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ قبر سے ایک آواز آئی، بھیا اب تو اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، ارے آپ تو مدینہ جا رہے ہیں۔ غریب وہ ہوتا ہے جس کا وطن نہیں ہوتا، غریب میں ہوں جو پردیس میں رہ گئی، مدینہ جانا نہ۔ لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيما القلب ينقلبون۔